اللہ اور شیطان کے درمیان ہونے والا مکالمہ کیا تھا؟ شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے شیطان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اور کیا کیا وعدے لیے شیطان نے اللہ کے ساتھ؟ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کسی بات پر کچھ جلال میں تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہارے پاس شیطان آیا تھا؟ تو اس پہ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا میرے پاس شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سب کے پاس ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں سب کے پاس ہوتا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے پاس بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس بھی تھا، مگر اللہ پاک نے میری مدد کی اور میرے اس شیطان کو مسلمان کر دیا۔ تو اس سے مراد وہ ابلیس شیطان کی بات نہیں فرما رہے، اس سے مراد نفس ہے۔ فرمایا کہ یہ جو غصے میں ہو، کیا اس غصے میں تمہیں تمہارے نفس نے مبتلا کیا؟ تو جس پر پوچھا کہ کیا میرا نفس ایسا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ کیا سب کا نفس کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں سب کا نفس کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نفس بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا نفس مسلمان ہو چکا ہے، یعنی کہ اپنی سب سے اعلیٰ شکل میں اللہ پاک نے میرے نفس کو پہنچا دیا ہے۔ تو یہی جو غصے کے امور ہیں، یہ ساری کیفیات، چاہے وہ غصہ رہے یا بڑھ کر حسد میں تبدیل ہو جائے، یہ ساری کیفیات انسان کو یہ اس کا نفس سجاتا ہے۔ جو جو انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو کنٹرول نصیب فرما دیتا ہے، وہ بردبار ہو جاتا ہے، اس میں حلم آ جاتا ہے، اس میں برداشت آ جاتی ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے۔ جو جو اس کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے تو انسان اپنی انسانیت کے مرتبے اور رتبے میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ حیرت انگیز قسم کی انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ واللہ عالم، ہمیں ہر بات پہ یہی کہنا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم جو ہے وہ جو ہم سے ہو پائے وہ کر سکیں، وہ کریں، اس کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، محنت کریں۔ یہ نہیں کہ اگر ہمیں ہاتھ سے روکنے کی ہمارے پاس طاقت ہے کسی چیز کو، کسی برائی کو، تو ہم پھر بھی وہ ایمان کی وہ جو دوسری صفت ہے منہ سے کہنے والی یا دل میں برا کہنے والی، ہم صرف وہی استعمال کرتے رہیں۔ تو یہ میرا بہترین اہم پیغام ہے کہ اگر ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے برائی کو، تو اس کو ضرور ہاتھ سے روک۔ جزاک اللہ خیر۔